جاتے ہیں جنگ کے میدان میں اپنے جوہر بتاتے ہیں، ایک بار ادھر ایک بار ادھر، اور اللہ کے رسول کے چاہنے میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جان کو نثار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول قریب جاتے ہیں، جا کر سعد کا سر اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسد، تم نے تو اپنے شادی کا سامان لینے نکلا تھا، لیکن تم نے اس میدان میں آ کر فرشتوں میں تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان حسینوں میں جو اللہ کے حور ہیں اس میں تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرمائے۔ دنیا کی خوبصورتی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اسد، تم نے اس معاملے کو ایسے طے کیا ہے کہ اس سے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، جب اللہ کے لیے کوئی چیز آگے بڑھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اسے بھی قبول کر لیتا ہے، بلکہ جو اللہ کے رسول کو فرمان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی اجر کا باعث بنا دیتا ہے۔ ایک یہاں ثواب بھی مل گیا، اللہ کے حکم کا ماننے کا، اللہ کے رسول کو حکم کے ماننے کا ثواب تو مل گیا، اور حکم میں ماننے میں شامل بھی ہو گئے، لیکن ان کا نکاح بھی نہیں ہوا۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ ان سے نکاح میں نے طے کر دیا تھا، لہذا یہ جو گھوڑا ہے، یہ جو تلوار ہے، یہ جو سامان ہے، اس لڑکی کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ یقین ہے اللہ کے رسول نے حضرت اسد سے فرمایا، سعد سے فرمایا تھا، سعد، چہرہ کوئی معنی نہیں رکھتا، خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ کے پاس چہرے کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے پاس خوبصورتی کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے پاس تو دل کو دیکھا جاتا۔ میرے بھائی، آج ہم بھی ذرا ٹٹول لیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہمارے دلوں میں کس کی محبتیں ہیں، ہمارے دلوں میں کیا خواہشات ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایمان یقین تو اللہ پر رکھتے ہیں، مگر اللہ پر یقین رکھنے کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، مگر امید اللہ سے نہیں رکھتے بلکہ غیر سے امید لے کے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا، حضرت میرے والد ماجد اکثر یہ شعر کو اپنی تقاریر میں پڑھتے تھے، امجد حیدرآبادی کا دعائیہ شعر جیسا فرماتے تھے کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ ہم لوگ کیا کریں معلوم، رب سے رشتہ توڑ لی، رشتہ اللہ سے توڑ لیے، بندوں سے رشتہ جوڑ لیے، اور کہا کہ بھائی ہمارا اللہ ہماری کوئی بات سن نہیں پا رہا۔ اللہ تو سنتا ہے میرے بھائی، مگر بیان کرنے کا بھی تو انداز آنا چاہیے۔ درخواست گزار درخواست اپنے انداز سے لکھے تو ہی سامنے والے کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر ایک بات ایک طرف لکھ کر دے، کہیں کسی کا جوڑ نہیں تو وہ بات کیسے آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو خیر میرے عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلی نشانی کیا فرمائی آپ نے فرمایا ایماندار پیدا ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، کفر کی حالت میں موت ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے کیا معنی ہیں؟ کہا کہ وہ آخری وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے امیدوں کو توڑ لیتا ہے، اور دنیا کے لوگوں سے امیدوں کو جوڑ لیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا رزاق اللہ ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ شفا دینے والا اللہ ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ دنیا میں مجھے اللہ نے جو نعمتیں سرفراز کی ہیں وہ نعمتیں اللہ ہی دینے والا ہے، بلکہ امیدیں یہ رکھتا ہے کہ میں نے اپنے طور پر یہ سب کچھ کیا ہے، اور خاتمہ ایسا ہوتا ہے کہ دولت اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، شہرت اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، ایمان اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اللہ اس موت سے ہم سب کو بچائے۔ دنیا کی دولت لے کے کیا کریں، کتنے دن رہنے والی ہے؟ دنیا کی دولت ایسی دولت ہے کہ رہے تک مصیبت، جانے کے بعد بھی مصیبت۔ رہے تک مصیبت یہ کہ یہ دولت کا حفاظت کیسے کریں، یہ دولت کا حساب کتاب کیسے رکھیں، یہ دولت کو ہم کیسے اضافہ کریں، اسی زندگی میں اپنے آپ کو پوری گنوا دیتا ہے۔ مرنے کے بعد مصیبت یہ کہ یہ دولت جو چھوڑ کر جاتا ہے، اولاد اس کو اگر صحیح استعمال کرے تو اجر کا باعث بنتا ہے، اور اولاد اگر غلط استعمال کرے تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا
کہ تو نے اپنے پیسوں کو رکھا تھا لیکن تیری اولاد نے اس پیسوں کو گناہوں میں خرچ کیا ہے، لہذا اس کا خمیازہ تم۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے علماء نے کہا کہ دولت سے زیادہ ہے انسان کو اچھی تربیت اپنی اولاد کی کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو رہا تھا، آپ بادشاہ وقت ہے، حکومت آپ کی ہے اور دبدبا آپ کا ایسا ہے کہ چاروں طرف آپ کا دبدبا ہے، لیکن جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو آپ کے پاس دینے کے لیے اولاد کو کچھ نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، پیون لگے ہوئے کپڑے تھے، اور پیون لگے ہوئے کپڑوں میں ہی آپ نے اولاد اپنے بچوں کو ایک جگہ بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو بیٹے، ایک رہیں گے تو تمہارے کوئی طاقت تم کو توڑ نہیں پائے گی، اگر تم بکھر جاؤ گے تو تمہارے کو لوگ کہیں کا نہیں رکھیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے فرمان پر عمل کرو، اللہ ہی تم کو نوازنے والا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، تاریخ میں واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اس وقت کے بادشاہوں نے جو اپنی اولادوں کو دولت کی انبار لگا کر گئے تھے، ہم نے ان کو مفلس پایا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادوں کو ہم نے ہمیشہ صدقے دیتے ہوئے پایا، زکوٰۃ دیتے ہوئے پایا، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے پایا۔ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس اللہ ضرور رہتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہم رشتوں کو اللہ سے مضبوط کریں، ہم رشتوں کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، اور پھر یہ امید رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ تیسرے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک آدمی کفر میں آئے گا لیکن خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ عام حالات میں آپ اور کئی صحابہ کی مثالیں سامنے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ کافر تھے لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایمان کی دولت جب انہیں ملی تو انہوں نے اپنے سر کو کٹانا پسند کیا مگر سر جھکانا پسند نہیں۔ آج بھی ہمارے سامنے ہے ایک نو مسلم بھائی جس کو میں اچھے طریقے سے واقف ہوں، دو بچیاں ہیں ان سے میں اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ حیرت ہوگی، اسلام قبول کیا انہوں نے اور اپنے ہی گھر میں رہے، لیکن ماں باپ کو اس کی خبر ہونے نہیں دی۔ رمضان میں روزے رہتے تو کیسے روزے رہتے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہم کو افطار کی بڑی طلب ہوتی، مگر ماں باپ ہمارے سامنے ہوتے تو ہم کیسے افطار کریں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم ماں باپ کے سامنے ٹہلتے ہوئے جاتے، سیرن کی آواز سن کر گلاس میں پانی لے کر پی لیتے۔ افطار میں کیا کرتے؟ کہا کہ افطار میں ہم لوگ راکھی میں بند خرید لیتے تھے یا ڈبل روٹی لا کر رکھ لیتے تھے اور اس ڈبل روٹی سے ہم سحری کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، غیروں میں یہ ایمان اور یہ یقین ہے کہ غیر مسلموں کے گھر میں رہ کے، اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ کر انہوں نے ایک روزے کو چھوڑا نہیں، ایک نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کمرہ جب بند کر لیتے تو بند کر لینے کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے اور عشاء کے بعد ہم تراویح مکمل کرتے۔ سبحان اللہ! میں نے کہا کہ بھائی یہ تراویح تم نے کیسے قرآن سیکھی؟ کہا کہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ہم ایک ایک سورہ ان کے ساتھ جا کے یاد کرتے تھے اور 10 سوروں کو ہم نے یاد کیا اور تراویح میں یہ 10 سوروں کو دہراتے۔ یہ تو غیر مسلموں کی بات ہے، اب ذرا اپنے لوگ بھی سینے پہ ہاتھ رکھ لیں کہ کیا ہم کو 10 سورے یاد ہیں؟ اگر جائزہ لیں تو آدھے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی 5 سورے یاد ہیں، 4 سورے یاد ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو پورا ماشاءاللہ قرآن پاک بھی یاد رہتا ہے، کچھ سورتیں اضافہ بھی یاد ہے، مگر ہم تو انا اعطینٰ قل واللہ کی حافظ رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انا اعطینٰ قل واللہ میں پورے 20 نمازیں پڑھ دیں گے، ایسے پڑھیں گے۔